ابن سلیمان: اے خلاقی کے نقطۂ عروج، ہر نقص سے پاک وہ ذات اقدس کہ جس نے بنایا تمہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ چاہتا ہے کہ تم پہچانو اپنی عظمت اور جانو اپنی اصل قدر و قیمت تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اور تم نے کیا جانا کہ فلاح کیا ہے؟ تو سن لو اے خاک، اے ابن خاک، وہ دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس دن مینار نور پر فاتح بن کر جلوہ گر ہونا فلاح ہے، اور باقی سب دھوکہ، ایسا دل فریب دھوکہ جو بہرحال حقیقت ہے پر تم نہیں سمجھتے، اور گونگے بہرے اندھے بن کر دوڑے جا رہے ہو ایک ایسے راستے پر جس کے اختتام پر منزل نہیں۔ صریح ناکامی تمہاری منتظر ہے، صریح ناکامی۔ نیلی جلد والے البم میں ابھی متعدد تصاویر باقی تھیں، پر انہیں دیکھنے کی خواہش فی الوقت وہ اپنے دل میں نہ پاتا تھا، سو بس یوں ہی اپنے بکھرے اجڑے بے رنگ سے کمرے کے ملکجے بستر پر چت پڑا بڑی دیر سے گرد و غبار سے اٹے پنکھے کو ایک ہی دائرے میں ہولے ہولے گھومتا دیکھ رہا تھا۔ معاً اسے گھومتے پنکھے کی سطح پر ایک منظر ابھرتا محسوس ہوا، ڈھلتی شام کا ایک شناسا منظر۔ اس نے دیکھا کہ وہ چھٹی کے وقت اپنے اسکول کے وسیع و عریض احاطے میں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد سے گزر کر دیگر طلباء و طالبات اپنے پھول جیسے بے فکر چہروں پر گھر لوٹنے کی مسرت لیے بھاگتے دوڑتے اپنی اپنی سواریوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تب ہی اس کے ہم جماعت جان گیبریل نے اس کی قریب سے گزرتے اسے ٹھوس کھڑا دیکھ کر ٹوکا، ہے عیسیٰ، آج گھر نہیں جانا کیا؟ وین آ گئی ہے۔ ہاں تم جاؤ۔ وہ جو نگاہوں کے زاویے بدل بدل کر بے چینی سے سید صاحب کو ڈھونڈنے میں منہمک تھا، جان کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے جوش و خروش سے گویا ہوا، میں آج اپنے ابو کے ساتھ گھر جاؤں گا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ جواباً انگریزی میں بولا، میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتا تیزی سے وین کی سمت بڑھ گیا، اور عیسیٰ جو سید صاحب کی آمد کے حوالے سے اب تک بڑا پر امید تھا، تیزی سے خالی ہوتے احاطے کو دیکھ کر اس بار ذرا تشویش میں پڑ گیا۔ اگر جو ابو مجھے لینے نہ آئے تو میں آج گھر کیسے پہنچ سکوں گا؟ اور اس خیال نے اسے اس قدر ہراساں کر دیا کہ اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ تب اس نے آخری کوشش کے تحت اپنی بے تاب نظروں کو سید صاحب کی تلاش میں یہاں وہاں دوڑایا، اور اس بار بھی انہیں کہیں نہ پا کر گویا مکمل مایوسی سے پلٹ کر روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑی اپنی وین کی سمت مربنی سے بڑھنے لگا۔ عیسیٰ! اسی لمحے عقب سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، عیسیٰ! آواز چونکہ شناسا تھی اسی لیے اس کے بڑھتے قدم خود بخود ٹھہر گئے، اور اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ ابو! سامنے سید صاحب اپنے چہرے پر سنجیدگی اور بردباری مگر آنکھوں میں اس کے لیے نرم سا تاثر لیے کھڑے تھے۔ وہ دیوانہ وار ان کی جانب دوڑ گیا۔ آپ آ گئے؟ سید صاحب اس کے چہرے پر بکھری معصومیت آمیز مسرت اور بے تحاشا حیرت دیکھ کر مسکرا دیے۔ ہاں کل کہا جو تھا کہ تمہیں لینے آؤں گا، مگر میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ بھول گئے۔ نہیں بھولا تو نہیں تھا، البتہ آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ بہرحال اب چلیں چلیں، وہ سراپا مسرت بن کر بولا، لاؤ اپنا یہ بیگ مجھے پکڑا دو، پہلے ہم یہاں سے پیدل ایمپیریئل مارکیٹ جا کر کچھ خشک میوہ جات خریدیں گے، وہاں سے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں تم تھک تو نہیں جاؤ گے؟ وہ اس کا سارا بوجھ خود ڈھو کر بھی اس کی تھکاوٹ کے احساس سے متفکر تھے۔ نہیں نہیں، میں بالکل نہیں تھکوں گا، وہ مارکیٹ جانے کا سن کر چاق و چوبند سے لہجے میں جلدی سے بولا۔ بس تو پھر چلو۔ انہوں نے اس کا ننھا سا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھاما، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اسکول کے سد دروازے کی سمت بڑھ گئے، اور ان کے ساتھ ہی وہ بڑھ رہی تھی کہانی جس نے اب جلد ہی ایک نئی سمت کا رخ کر لینا تھا، پر ظاہر ہے کہ وہ بے خبر تھے، اور اس بے خبری کو ہر بار نعمتوں میں ہی تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا جادو نگری ہے یہ؟ وہ ابھی بھی اپنی سیاہ رولز رائس سے اتری تھی، اور اس کے اترتے ہی لاتعداد کیمروں کی فلیش لائٹوں نے اسے جگمگا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی نگینیں جڑی سیاہ ہیل کے نیچے زمین نہیں بلکہ سرخ قالین تھا، اور یہ سرخ قالین ہرگز معمولی نہ تھا۔ دراصل یہ خوابوں کی راہ گزر تھی، ان خوابوں کی کہ جن کی تعبیر پانے کا خواب اگر کبھی خوابوں میں ہی دیکھا جا سکتا تھا تو بے یقینی سے گویا خود پر ہنس دیتی، پر آج وہ یہیں تھی۔
یہ کونس کا فلمی میلہ تھا جہاں اسے بطور خاص مدعو کیا گیا تھا، اور اب وہ اپنا تاروں جڑا فرشی گاؤن لہراتی بل کھاتی بے تحاشا مسکرا کر ارد گرد دیوانوں کی طرح اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر بےتاب کھڑے مداحوں کی جانب نزاکت سے ہاتھ ہلا کر ان کی جانب ہوائی بوسے اچھال رہی تھی۔ مان چہار اطراف سے زوں زوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زوں 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 آواز اس مرتبہ اس قدر نزدیک سے ابھری کہ اس کی خواب دیکھتی آنکھیں بے اختیار کھل گئیں۔ کمرے میں چونکہ مکمل اندھیرا تھا، سو ایک پل کو گھبرا کر کچھ بجھائی نہ دیا کہ آیا وہ ہے کہاں، پر دوسرے ہی پل وہ مسکراتی ہوئی زوں زوں کے سبب حواسوں میں لوٹی اور ہاتھ مار کر تکیے کے نیچے سے اپنا متواتر بجتا بے آواز فون برآمد کرتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بڑبڑائی، یہ صبح ہی صبح کسے مصیبت پڑ گئی؟ پر اسکرین پر جگمگاتا مصیبت کا نام دیکھ کر خوف کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے فون کان سے لگاتے اچنبھے سے بولی، ہیلو فصیح، کیا ہوا؟ یو ڈیم اٹ! دوسری جانب وہ اس کی آواز سنتے ہی حقیقتاً چنگھاڑ کر بولا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایکسکیوز می! وہ جواباً حد درجہ ناگواری سے بولی، ہوا کیا ہے؟ میں کچھ نہیں سمجھی۔ ایک تو گہری میٹھی نیند سے یوں ہڑبڑاہٹ میں بیداری، مستضاد اس کا درشت لب و لہجہ، بیزی کا دماغ صحیح معنوں میں چکرانے لگا۔ سمجھو نہیں؟ دیکھو! وہ چبا چبا کر بولا، دیکھو سوشل میڈیا پر جا کر کہ تمہارے نام پر کیسی تھو تھو ہو رہی ہے، پر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے اندازہ پریشان ہو کر بولی، انٹرسٹنگ! وہ زہر خون سا مسکرا کر بولا، یعنی تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کیا کر چکی ہو، کیا بول رہے ہو؟ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے دماغ کی سرخ بتی نے روشنی کر کے کسی جانے پہچانے سے خطرے کا احساس دلایا تھا۔ تبھی اس بار وہ سراسیمگی سے بولی، کیا کر دیا میں نے؟ کچھ بتاؤ تو سہی! ویڈیو بھیج رہا ہوں، دیکھ لو اسے! اس نے درستی سے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا، اور ٹھیک 1 منٹ بعد اسے وہ ویڈیو موصول ہوئی، وہ ویڈیو جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم اتنی دیر سے بونٹ پر جھکے آخر کر کیا رہی ہو مفتا؟ 20 منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد سڑک کنارے گرمی اور پسینے سے بے حال اینا کی ضبط کا پیمانہ بالآخر لبریز ہو ہی گیا تھا۔ دراصل میک ڈونلڈ سے واپسی پر تھوڑی دور چلتے ہی بدقسمتی سے ان کی گاڑی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کا سامنا اب انہیں یوں تھا کہ خواہ مخواہ مفتا ہیرو بننے کی کوشش میں پچھلے 15 منٹ سے بونٹ میں منہ دیے اللہ جانے کسی خزانے کی تلاش میں تھا، یا پھر کسی اور شے کے، کیونکہ فعال تو تھا حال وہ ڈھونڈنے سے قاصر تھا۔ میرے حال پر رحم کھاؤ! اپنے فیشل زدہ چہرے کو جارجٹ کے دھانی دوپٹے سے ڈھانپنے میں بے حال اینا جلبلاتے ہوئے گویا تھی، پرسوں میری مایوں ہے، اگر آج دھوپ سے میرا چہرہ جھلس گیا تو پیلے کپڑوں میں کالی بھوتنی ہی لگوں گی میں۔ بھوتنی کیوں؟ وہ بونٹ سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہوا بولا، آپ وہ کالی چڑیل بھی تو لگ سکتی ہیں جس کے قصے دادی بیگم ہمیں بچپن سے سنا سنا کر ڈرایا کرتی تھیں۔ رہنے دو مفتا! رجا کو بروقت یاد آیا، وہ چڑیل تو بعد میں چڑیل بنی تھی، پہلے تو اچھی خاصی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اینا بجو پہلے ہی سے چڑیل صورت ہیں؟ واصلہ کا دل بھر آیا۔ ہیں؟ رجا کا منہ کھل گیا، میں نے یہ کب کہا؟ ڈائریکٹ تو نہیں کہا، واصلہ نے منہ بنایا، پر جو کہا اس کا انڈائریکٹ مطلب یہی نکلتا ہے نا واصلہ؟ تم یہی کہنا چاہ رہی ہو نا؟ ورا اس کی بقیہ بات اچک کر بولی تو اس بار اینا بھنا گئی، خاموش ہو جاؤ تم لوگ! فون کو ڈپٹ کر بولی، سڑک کنارے کھڑی ہو تھوڑا سا احساس کر لو، اور مفتا تم بتاؤ مجھے کہ گاڑی میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مفتا نے پہلے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر کان کی لو کھجائی، دوبارہ بونٹ میں جھانک کر بالآخر بولا، دیکھ تو رہا ہوں پر سمجھ میں نہیں آ پا رہا۔ جب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو دیکھ کیا رہے ہو؟ انہوں نے شدید طیش میں آ کر دانت پیسے، دیکھو نا! دیکھوں گا تو سمجھوں گا نا! وہ اتنے مزے سے بولا کہ رجا بے اختیار مسکرا دی، پر ورا وہ حسب عادت گرد و پیش کی پرواہ کے بغیر کھلکھلا اٹھی، اور عین اسی وقت ان کے نزدیک نئی نکور کالے رنگ کی ہونڈا سیوک نے بریک لگائے تھے۔ ہیلو مفتا!
گاڑی کے خودکار شیشے نیچے کرتی کھڑکی میں ایک چہرہ نمودار ہوا، سرخ و سفید رنگ، ہلکی بھوری بادامی آنکھیں، کشادہ پیشانی پر پڑے کالے سیاہ ریشمی بال، کثرتی بازو اور چوڑے بالوں سے پرکلائی میں پڑا کالا ڈورا۔ ارے سہراب تم! مفتاح چونک کر آواز کی سمت گھومتے ہوئے خوشگوار حیرت سے بولا۔ تم یہاں کیسے؟ ادھر ایک دوست کی دعوت پر آیا تھا، اس نے مسکرا کر بتایا، قاتلانہ مسکراہٹ۔ پر تمہیں کیا ہوا؟ یہاں اس طرح راستے میں پریشان کیوں کھڑے ہو؟ گاڑی دغا دے گئی یار، وہ سر کھجا کر قدرے شرمندگی سے بولا، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ کرنا کیا ہے؟ وہ اس کے مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے بولا، اسے یہیں لاک کر کے آ جاؤ میرے ساتھ، کسی مکینک کو لے آتے ہیں۔ نہیں یار، ظاہر ہے وہ اپنے عقب میں موجود ان چاروں کو یہاں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، تبھی سہولت سے انکار کرتا ہوا بولا، تم جاؤ میں مینیج کر لوں گا۔ کیا مینیج کر لو گے؟ اچانک اینا نے چمک کر گفتگو میں مداخلت کی، اتنی دیر سے ہمیں گرمی میں یہاں کھڑا کر رکھا ہے، جب دوست کہہ رہا ہے ساتھ جا کر مکینک لانے کو تو چلے جاؤ۔ اوہ! وہ بڑے بھرپور انداز سے یوں چونکا گویا نگاہ ابھی ابھی ان سب پر پڑی ہو۔ آپ سب اس کے ساتھ ہیں؟ ہاں، مفتاح خفیف سا ہو کر بولا، بہنیں اور کزنز ہیں۔ کمال کرتے ہو یار، وہ مفتاح کو شرم دلانے والے لہجے میں بولا، یعنی اتنی دیر سے فیملی کو راستے میں لیے کھڑے ہو، آ جائیں آپ ہی۔ اس نے بولتے بولتے اس بار براہ راست اینا کی سمت دیکھ کر انہیں مخاطب کیا، میں پہلے آپ لوگوں کو گھر ڈراپ کر دوں، مکینک بعد میں آتا رہے گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اینا بوکھلا گئی۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے بولی، ہم کوئی رکشہ یا ٹیکسی لے کر گھر چلے جائیں گے، آپ مفتاح کو لے جائیں۔ کیا بات کر دی آپ نے! وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر آیا، خشک آمد اور خوش لباس کے، جس کے پاس سے کسی بیش قیمت پرفیوم کی مہک آتی تھی، اور وہ ان کے نزدیک آ کر کہہ رہا تھا، مفتاح کی فیملی یعنی میری فیملی، آ جائیے گاڑی میں بیٹھیے۔ اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، ورا آگے بڑھی، اتنی دیر سے کھڑے کھڑے میری تو ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کوئی اور بیٹھے یا نہ بیٹھے، بھئی میں تو گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں۔ بیٹے عیسیٰ، میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟ آج پھر گزرے دنوں کے ایک منظر نے اس کی بے خواب آنکھوں کو یرغمال بنا رکھا تھا اور تاوان میں دید مانگنی تھی۔ سو وہ دیکھ رہا تھا ایک ایسا منظر کہ جو شاید اس کا درماں تھا، مگر اب درد بن چکا تھا۔ اس روز سید صاحب اسے اسکول سے ہمراہ لیے امپیریس مارکیٹ چلے آئے تھے۔ راستہ بھر وہ اسے بتاتے رہے کہ پیدل چلنے والوں کو سڑک پر کس جانب اور کس طرح چلنا چاہیے، سڑک پر نصب اشاروں کا مطلب کیا ہوتا ہے، آنے والی سڑک پار کرنی ہو تو پہلے کیا دیکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو انہوں نے مطلوبہ اشیاء کی خریداری کے بعد ازاں اسے وہاں کی مشہور لسی پلانے بٹھا لیا، اگرچہ لسی اسے مرغوب نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اسے پینے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ تبھی انہوں نے اس کی جانب مشفق نظروں سے دیکھ کر ایک دم پوچھا، جی ابو پوچھئے۔ وہ آج سے پہلے سید صاحب کو سخت طبیعت، جابر اور کسی قدر خوفناک گردانتا تھا، پر آج اس کے نظریات اپنے والد کے بارے میں یکایک تبدیل ہو گئے تھے۔ تبھی ان سے ڈرے یا گھبرائے بغیر نزدیک دھرے قیمتی گنبد بلے اور ڈھیروں ڈھیر خوش میوہ جات کو دیکھتے ہوئے مسرور سے لہجے میں بولا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کون ہو؟ ذرا توقف کے بعد انہوں نے اس کی عمر کے حساب سے مناسب ترین الفاظ کا چناؤ کر کے اس سے استفسار کیا، ہاں میں عیسیٰ ہوں، مسلمان اور پاکستانی۔ اسکول میں اس عنوان کے تحت جو مضمون اسے لکھوایا گیا تھا، اس کی ابتدائی سطور اس نے ان کے سامنے جھٹ سے دہرا دیں۔ انہوں نے لسی کا گلاس خالی کر کے ایک جانب رکھتے ہوئے متانت سے اس بات میں سر ہلایا، اس کے علاوہ اپنے بارے میں اور کیا جانتے ہو تم؟ اس کے علاوہ؟ ایک تو لسی کا گلاس ختم کرنے کی مصیبت اس کے گلے پڑی ہوئی تھی، مستزاد ان کا یہ اس کی سمجھ میں نہ آنے والا دقیق سوال۔ وہ تو حقیقتاً بہت پریشان ہو اٹھا، اس کے علاوہ تو میں اور کچھ نہیں جانتا۔ کوئی بات نہیں، وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھتے حلاوت سے بولے، نہیں جانتے تو اب جان لو کہ تم اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہو، اس لیے تم پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، تم پر ذمہ داری ہے اچھے اچھے کام کرنے اور خود کو برائیوں سے بچانے کی۔
اچھے اچھے کام جیسے دعا کرنا، لوگوں کے کام آنا، مل جل کر رہنا اور ہمیشہ سچ بولنا، ہے نا ابو؟ اسے اس لمحے خود پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ چلو بری باتوں کا نہ سہی، پر اچھی اچھی باتوں کا تو اسے علم تھا نا۔ ان کا بھی نہ ہوتا تو باپ کے سامنے کیسی سبکی ہو جاتی۔ ہاں میرے بچے، سید صاحب کو اس کے جواب نے مسرور کر دیا۔ یہ ساری اچھی باتیں ہیں، انہیں تم نے اپنانا ہے اور برے کاموں سے دور رہنا ہے ہمیشہ۔ یہ ساری اچھی اچھی باتیں تو مس ڈورتھی اسمتھ نے ہمیں بتائی ہیں، وہ بولا۔ پر برے کاموں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، ان کا آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں ان سے دور رہ سکوں۔ سوال معصومیت سے لبریز مگر ایسا گمبھیر تھا کہ جس کے جواب دینے کے بجائے وہ اس مخمصے میں پڑ گئے کہ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ پر جواباً کچھ تو کہنا ہی تھا، سو خاصے محتاط الفاظ کا چناؤ کیا گیا۔ انہوں نے اس بار دیکھو بیٹا، وہ بولنے لگے، جیسے جھوٹ بولنا، بڑوں کا کہا نہ ماننا، پڑھائی میں سستی کا مظاہرہ کرنا، لڑنا جھگڑنا، یہ سارے برے کام ہیں۔ وہ اس عمر میں برائیوں کے باب میں اسے اور کیا تفصیل بتاتے، سو اسی قدر کہہ کر چپ ہو رہے۔ مگر وہ جو پوری توجہ، دلچسپی اور انہماک سے انہیں دیکھ رہا تھا، ان کے خاموش ہوتے ہی جلدی سے پوچھنے لگا، ابو، دنیا میں صرف یہی برے کام ہیں؟ نہیں، اور بھی ہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے، جو تم وقت کے ساتھ ساتھ جان ہی لوگے۔ پر آج مجھ سے وعدہ کرو کہ ہر برے کام سے بچنے کی پوری کوشش کرو گے۔ جی ابو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور اس نے جھٹ سعادت مندی سے وعدہ کر لیا تھا، ایک ایسا وعدہ کہ جس کی بڑی بھاری قیمت اسے آئندہ چکانا تھی۔ کیسے میں نے سوچ لیا، کیسے کہ کامیابی مجھے اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ وہ فصیح خان کی بھیجی ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جس ابتر حلیے میں تھی، اسی میں گویا آندھی طوفان کی رفتار سے آتش کدے پہنچی تھی۔ اس وقت گھڑی دن کے 10 بجا رہی تھی اور یہ وقت آتش میں لکھنے لکھانے کے حوالے سے مخصوص کر رکھا تھا۔ چونکہ بیزی اس بات سے واقف تھی، سو سیدھا اسٹڈی روم میں ہی چلی آئی اور اب پچھلے 15 منٹ سے آتش کے بالمقابل براجمان اسی ایک جملے کی متواتر گردان کرتے چوکو بہکو روئے چلے جا رہی تھی۔ جب سے آئی ہو روئے جا رہی ہو۔ وہ اس وقت اپنی 5ویں کتاب کا پہلا باب تحریر کر رہا تھا جس وقت بیزی کمرے میں داخل ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی اس غیر معمولی آمد کا سبب دریافت کر پاتا، وہ ضبط کھو کر رو پڑی تھی۔ سو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور قلم دان میں رکھتے ہوئے مسودے کی فائل بند کرکے ایک جانب کر دینے کے بعد کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر تحمل سے بیزی کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مگر اتنی دیر بعد بھی جب وہ نہ تھمی، تب گویا مجبوراً وہ لب کشا ہوا، کچھ بتاؤ تو سہی کہ آخر ہوا کیا ہے؟ زمانے کو خبر ہو گئی۔ وہ میز پر دھرے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو گھسیٹ کر اپنی سرخ ناک رگڑتی ہوئی بولی کہ ہوا کیا ہے؟ تم اب بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا پڑھایا سبق؟ تم کیوں بھول گئیں بیزی کہ زمانہ تو ہم خود ہیں؟ وہ سحر طاری کر دینے والی آواز میں اسے کسی قدر ناپسندیدگی سے ٹوک کر بولا، تو پھر تم یہ کس زمانے کے غم میں اپنے بیش قیمت آنسو ضائع کر رہی ہو؟ مجھ سے جو ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس بار وہ روئے بغیر مگر بے بس بھرائی آواز میں بولی، اس کی فوٹیج کسی نے وائرل کر دی۔ آتش ہمیشہ کی طرح کامیابی ملنے سے پہلے ہی مجھ سے روٹھ گئی۔ آتش نے ماجرا جان کر پہلو ضرور بدلا مگر چہرے کے پرسکون تاثرات میں سر موہ فرق نہ آنے دیا۔ کل تک وہ لوگ کہ جنہیں میری فلم کا بے تابی سے انتظار تھا، آج اسی فلم کے بائیکاٹ کا انسٹا، فیس بک، ٹوئٹر، ہر جگہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ اس نے نڈال ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ چلانے دو ٹرینڈز۔ آتش بغور اسے دیکھتا مطمئن لہجے میں بولا، ان باتوں سے اب تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ فلم تو ریلیز کے لیے تیار ہے۔ فلم تو تیار ہے، وہ سر ہاتھوں میں اٹھا کر اسے پریشان نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، پر ساکھ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آتش، جو بقول فصیح کے میری وجہ سے ان سب کی داؤ پر لگ چکی ہے۔ اور پھر اسی طرح کے مخالف ٹرینڈز کی وجہ سے پروجیکٹ کی مارکیٹنگ بڑی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کروں، پر جی تو چاہ رہا ہے اپنی جان دے دوں۔ آتش مدھم سا مسکرا کر بولا، اسے کتنی بار دینے کی کوشش کرو گی؟ تو تم ہی بتا دو کہ پھر اور کیا کروں؟ وہ بے چارگی سے بولی،
ذرا دم لو۔ یک پیک آتش کی عقابی آنکھوں کی چمک دو آتشہ ہو گئی۔ ابھی بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ ورا کی بچی نے سچویشن اتنی آکورڈ کر دی تھی کہ مجبوراً ہم سب کو مفتاح کے دوست کی گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا۔ سہراب اپنی گاڑی میں ان سب کو ڈراپ کر کے مفتاح کو ساتھ لیے کسی مکینک کی تلاش میں جا چکا تھا، اور اب لاؤنج میں بیٹھ کر شریفہ اور عارفہ کو لائے گئے جوتے دکھاتے ہوئے اینا گھر واپسی کی روداد ان کے گوش گزار کر رہی تھی۔ کوئی تمیز تہذیب بھی ہے تمہیں کہ نہیں؟ شریفہ نے واصلہ کا سنہری قصہ پلٹ کر تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ورا کو گھرکنا ضروری خیال کیا۔ کسی راہ چلتے نے یوں ہی منہ دیکھے کو مدد کے لیے کہہ دیا اور تم منہ اٹھا کر اس کی گاڑی میں ہی بیٹھ گئیں۔ گاڑی میں تو سبھی بیٹھ گئے تھے، شادی میں پہننے کے لیے خریدے اپنے گلابی سینڈل جوش و خروش سے عارفہ کو دکھاتی ورا کا منہ شریفہ کی جھاڑ کھا کر مارے طیش کے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر آپ صرف مجھے ہی کیوں سنا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ قہر آلود نگاہوں سے اسے مسلسل گھورتی شریفہ دوبارہ اسے سخت سناتی، عارفہ درمیان میں مداخلت کرتے نرمی سے روحانسی ورا کا گال تھپک کر بولی، باتیں نہیں سنا رہی تھی تمہیں بیٹا، تمہاری بڑی ہیں اسی لیے تمہیں سمجھا رہی ہیں کہ تمہارا طرز عمل نامناسب تھا۔ خیر جو بھی تھا۔ اینا بات کو کسی اور رخ پر جاتے دیکھ کر اکتاہٹ سے جوتے ڈبے یکجا کرتے ہوئے بولی، اچھا ہی ہوا کہ ہم مفتاح کے دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئے، اگر مفتاح کے آسرے پر رہتے تو یقیناً ابھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے۔ کل سید صاحب کی واپسی تھی، سو آج کا یہ دن انہیں بڑا بے کیف اور بھاری سا لگ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ سب اکیلے وہاں رہ رہ کر تھک رہے تھے اور جمے جمائے کاروبار کو وہاں سے یہاں منتقل کرنے کے آثار فی الحال دور دور تک نظر نہ آتے تھے، سو چاروں ناچار انہیں اپنے دل پر کوہ گراں دھر کر واپس جانا ہی تھا، لہٰذا وہ جا رہے تھے۔ اپنا سامان وہ ہمیشہ خود ہی باندھا کرتے تھے، سو یہ کام بھی وہ وقت پر کر کے اب گھر آئے عزیز و اقارب سے الوداعی ملاقات میں مصروف تھے۔ عشاء کے بعد کہیں جا کر گھر مہمانوں سے خالی ہوا، تب انہوں نے اپنے سارے بچوں کو کمرے میں طلب کیا اور فرداً فرداً انہیں مخاطب کر کے نصیحتیں کرنے لگے، شاکر تم دل لگا کر پڑھو۔ وہ سامنے صوفے پر سعادت مندی سے بیٹھے شاکر کی جانب دیکھ کر بولے، اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا ہر ممکن خیال رکھا کرو، اور ظاہر تم۔ اب کی بار انہوں نے بوڑھے پر براجمان ظاہر کی سمت دیکھا، تم گھر کے اندر باہر کے معاملات میں اپنی والدہ اور شاکر کی بھرپور اعانت کیا کرو۔ دیکھو میرا ارادہ ہے کہ تمہیں یہیں کوئی کاروبار کروا دوں، اور عامر تم۔ انہوں نے سر جھکا کر میسنے بنے کھڑے عامر پر ایک سخت ناپسندیدہ تنبیہی نگاہ ڈالی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں پر رعب جمانے کا بڑا شوق ہے، اور پھر تم پڑھائی سے بھی جی چراتے ہو، یہ کوئی عمدہ بات نہیں، سو باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ ان کی فہمائش پر اس نے جذبات ہو کر پہلو ضرور بدلا، مگر اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے سے گریز ہی کیا کہ جانتا تھا کہ مقابل کوئی اور نہیں، خود اس کے والد محترم ہیں، جنہیں والدہ کی طرح چکر دینا آسان نہیں، جبکہ سید صاحب اب شاکر کے برابر میں براجمان اپنی دختر سے مخاطب تھے، میری بالی اور شونا تو زیادہ پڑھ نہ سکیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم گھریلو امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ خوب اچھی طرح تعلیم حاصل کرو، مگر ہماری اماں تو کہہ رہی تھیں بس اب رشتہ دیکھ لو نغمی کے لیے، بلکہ وہ جو اجن بھیا کا بڑا لڑکا ہے نا سلیم، اس کے لیے کہہ بھی رہی تھیں۔ فیروزہ نے بتانا ضروری سمجھا، پر سید صاحب کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اپنی بیٹیاں بیاہنے کی، وہ سخت برہمی سے بولے، جب وقت آئے گا نغمی کا ہم خود دیکھ لیں گے، فی الحال اسے پڑھنے دو۔ اور یہ تم کیوں بسور رہے ہو طاہر میاں، تمہیں کیا ہوا؟ بولتے بولتے اچانک ہی ان کی نگاہ فیروزہ کے بائیں جانب بیٹھے بڑے اہتمام سے برے برے منہ بناتے 15 برس کے طاہر پر پڑی تھی، وہ جو فطرتاً دبو سا تھا۔ سید صاحب کی سخت نگاہوں کی تاب نہ لا کر سہم گیا، کچھ نہیں ابو، اس نے سراسیمگی سے گویا اپنے چہرے کے تاثرات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا، وہ مجھے دراصل نیند نہیں آ رہی تھی، ہاں کوئی اور وقت ہوتا تو نیند آنے کے باوجود ہنوز یہاں جمے رہنے کی پاداش میں اس کی سرزنش یقینی تھی، پر اس سمے معاملہ ذرا دوسرا تھا۔
سو سید صاحب دیوار گیر گھڑی کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز سے بولے، وقت بھی تو بہت ہو گیا ہے، چلو بچوں جاؤ اب جا کر سو جاؤ، سویرے میری فلائٹ ہے، اسی لیے میں علی صبح ہی گھر سے نکل جاؤں گا، وہاں پہنچ کر خط لکھ دوں گا۔ پر شاکر تم اب فوراً سے بیشتر گھر میں فون لگوانے کا بندوبست کرو۔ اور بھائی عیسیٰ، یہ تم کیوں ایسے گمسم اور اداس دکھائی دے رہے ہو؟ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر فیروزہ کے پہلو سے جڑے بیٹھے عیسیٰ کا دایاں گال تھپتھپا کر بولے تو وہ شرما کر فیروزہ کی اوٹ میں ہو گیا اور انہیں بتا ہی نہ سکا کہ دراصل وہ کیوں اداس تھا۔ صبح اور شام کے سلسلے کو اگر زندگی کہتے ہیں تو ہاں، میں ابھی زندہ ہوں، مگر اس حال میں کہ اگر جو مردہ تن مجھے دیکھ لیں تو خود پر رشک کریں۔ وہ اب سے کچھ دیر قبل اٹیچ باتھ سے نہا کر نکلی تھی۔ نیم گرم پانی سے کیے گئے غسل نے اس کے مزاج پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ تبھی وہ کندھے تک آتے اپنے بے ترتیب نم بالوں کو دوپٹے سے ڈھک کر اگبی لان میں کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور اس پر پڑا بھاری بیز پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر پھیلی دھوپ کو دیکھ کر سوچے گئی، ارے واہ، تم اتنی جلدی نہا کر آ گئیں۔ نرس صوفیہ باہر سے دوپہر کے کھانے کی ٹرے لے کر لوٹی تھی۔ اسے صاف ستھرے حلیے میں کھڑکی میں کھڑا دیکھا تو خوشگواریت سے بے ساختہ بولی، ڈاکٹر امجد کی ہدایت کے بعد جب تاحال وہ یہیں تھیں کہ ان کے مطابق تنہائی کا احساس مریض کے ذہن پر منفی اثرات مرتب کر سکتا تھا۔ ہاں، اتنے دنوں کے مستقل ساتھ نے نرس صوفیہ سے اسے کچھ نہ کچھ مانوس تو بہرحال کر ہی دیا تھا۔ تبھی اس کی چمکتی آواز سن کر بنا ڈرے یا گھبرائے وہ میکانکی انداز میں اس کی جانب پلٹ کر سپاٹ لہجے میں بولی، میرے کون سے لمبے بال ہیں جو نہانے میں دیر لگتی؟ سو تو ہے، صوفیہ سر ہلا کر بولی، پھر سر تاپا اس کا جائزہ لیتی کہنے لگی، شکر ہے سوٹ تمہیں فٹ آ گیا، میں نے تو اندازے سے ہی منگوایا تھا۔ تمہارا شکریہ۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند بولی تھی۔ صوفیہ نے اس کے تاثرات سے قطعاً عاری لہجے میں ایک لمحے کو غور کیا، جیسے کسی سوال نے سر اٹھایا تھا اس کے من میں، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر بولی، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، آخر انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ نہیں صوفیہ، وہ ایک دم وحشت زدہ دکھائی دینے لگی، ہر انسان دوسرے کے کام نہیں آتا، کچھ کام تمام بھی کر دیتے ہیں۔ چلو چھوڑو یہ باتیں۔ صوفیہ نے اس کی آنکھوں سے متحرش دیوانگی دیکھ کر جلدی سے موضوع بدل دیا، آؤ کھانا کھا لو۔ وہ ٹرے صوفے کے سامنے دھری لکڑی کی چھوٹی سی میز پر دھرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تب دھیرے دھیرے چلتی وہ بھی ساتھ آ بیٹھی اور ابھی اس نے پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ صوفیہ نے چونک کر اپنی روٹی ٹرے میں رکھ دی اور جا کر دروازہ کھولا۔ لڑکی کو سر آتش نے طلب کیا ہے، سامنے ہی پشت پر ہاتھ باندھے نظریں جھکائے مگر چوکس خاقان کھڑا کہہ رہا تھا، اسے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ سہراب کہنے لگا، تمہارے پاپا کا شو روم ہے اور تم یہ کھٹارا لیے پھرتے ہو، کیا بتاؤں یار کتنا شرمندہ ہوا ہوں اس کے سامنے آج۔ مفتاح گاڑی کی مرمت کروا کر عشاء کے بعد گھر لوٹا تھا۔ رات کے کھانے میں ابھی کچھ دیر تھی، سو وہ رجا کو چائے کا کہہ کر فریش ہونے چل دیا۔ لوٹا تو صوفے پر براجمان شریفہ خطرناک تیور لیے اس کی منتظر تھیں۔ سامنے کھلی ٹی وی پر ڈرامہ لگا ہوا تھا جسے مہرو اور واصلہ دنیا و مافیہا سے بے خبر دل و جاں سے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ رجا اندر باورچی خانے میں عارفہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کو اختتامی شکل دینے میں جٹی تھی۔ عارف احمد حسب عادت دفتر سے لوٹنے کے بعد کچھ دیر آرام کر کے اب لیاقت بیگم کے کمرے میں ان کے ساتھ معمول کی گفت و شنید میں مشغول تھے۔ اینا اپنے کمرے میں تھی جبکہ عباد آج اب تک گھر نہیں لوٹے تھے اور ارسم تو آخر آتا ہی دیر سے تھا، اور رہی ورا وہ تو اپنی گاڑی میں جا بیٹھنے والی حرکت پر لیاقت بیگم سے ٹھیک ٹھاک سلواتیں سننے کے بعد اپنے کمرے میں اٹوائی کھٹوائی لیے پڑی تھی۔ تبھی مفتاح شریفہ کے کسی بھی سوال سے بیشتر از خود بتانے لگا، شرمندگی کے بچے۔ شریفہ جو اس وقت یہاں اس کی گوشمالی کی خاطر بیٹھی تھیں، اس کی دکھ بھری کہانی سن کر چراغ پا ہو گئیں۔ تو تمہیں کہا کس نے تھا کہ باپ کی مہینوں بند کھڑی رہنے والی کھٹارا میں بھر کر ان سب کو لے جاؤ؟ لفظ کھٹارا انہوں نے بہت چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ مفتاح منہ بنا کر بولا، تو پھر اور کس میں لے جاتا؟ شہر بھرا پڑا ہے، اللہ
ارے رکشے ٹیکسیوں سے وہ ہاتھ میں جا کر بولی، کسی میں بھی لے جاتے۔ جب بھی دیں گی اپنی ظاہری حلیے کے برعکس غریبانہ مشورہ ہی دیں گی۔ مفتہ تعصب سے انہیں دیکھ کر بولا، آپ پاپا سے کہہ کر مجھے کوئی لینڈ کروزر کیوں نہیں دلوا دیتی؟ ہاں گجے رکھے ہیں نا باپ کے پاس؟ وہ حد سے ہی اکھڑ کر بولی، کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹاتے موت آتی ہے اور فرمائشیں سنو صاحبزادے کی۔ فرمائش تو نہیں، ایک جائز مطالبہ کر رہا ہوں۔ سچی بات ہے، اپنے ساتھ انٹر کرنے والے سہراب خان زادہ کو آج لش پش گاڑی اڑاتے دیکھ کر اس کے دل کو عجیب طرح سے غم لگا تھا۔ ناہنجار، وہ غصے سے بولی، ادھر بہن کے بیاہ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے اور تجھے جائز مطالبوں کی سوچ رہی ہے؟ جا کر اندر لیٹے اپنے باپ سے جا کر یہ جائز مطالبہ کر کے دیکھ ذرا۔ ارے یہ تو میں تھی جو کھاتے پیتے گھر کی ہونے کے باوجود اس کنجوس شخص کے ساتھ رجا چائے رہنے دو، میں اوپر جا رہا ہوں۔ شریفہ شروع ہو چکی تھیں، سو اس نے گھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔ واصلہ کیا کان پھاڑے کی، آواز کم کر دے ٹی وی کی۔ مفتہ تو جا چکا تھا اور اب سامنے بیٹھی واصلہ کو وہ دیکھ کر شروع ہو گئیں۔ آج بڑے دنوں بعد نیلی جلد والی البم پر قسمت مہرباں ہوئی تھی، سو اس نے بھی موقع غنیمت جانا اور خود کو کھولنے والے کا ہاتھ تھام کر جھٹ سے اسے ایک منظر کا حصہ بنا ڈالا۔ یہ وقت شام کے دھندلکے کا تھا یا خدا جانے اس روز موسم ہی ابر آلود تھا کہ ہر شے پر سرمے غبار سا چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں 8 برس کا عیسیٰ اپنے ہاتھوں میں چھوٹی سی آبدار ٹرافی لیے بڑا شاداں اور فرحاں سا فیروزہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھیے امی، یہ خوشی سے کھنکتی آواز میں زور سے بولا، میں اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہوں۔ ارے واہ واہ! فیروزہ جو آپا جن یعنی رشتہ کرنے والی خاتون کی شاگرد کے لیے لائی گئی لڑکیوں کی بلا مبالغہ 3 درجن تصویروں کو دیکھنے میں منہمک تھیں، عیسیٰ کی آواز پر چونک کر تصاویر ایک جانب کرتی ہوئی خوشی سے لبریز لہجے میں بولی، یہ تو بڑا کام کر لیے تم، یہ لو تمہارا انعام۔ انہوں نے جھٹ اپنے سرہانے کے نیچے سے چند سو برآمد کر کے اسے تحفتاً تھما دیے۔ پڑھایا تو اسے میں نے ہے۔ نغمی پھیلی ہوئی تصویر کو احتیاط سے یکجا کر کے دوبارہ ملفوف کرتی ہوئی شرارتاً بولی، 200-300 روپے بطور انعام مجھے بھی عنایت کر دیں، بلکہ لاؤ عیسیٰ ایسا کرو یہ روپے تم مجھے ہی دے دو۔ تم تو ابھی چھوٹے ہو نا، تمہیں ان روپیوں کی کیا ضرورت؟ نہیں، اس نے جلدی سے روپے اپنی پتلون کی جیب میں گھسیٹتے ہوئے کہا، میں ان سارے پیسوں کی آئس کریم کھاؤں گا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ نغمی شانی کے ساتھ ساتھ فیروزہ بھی بے ساختہ مسکرا دیں۔ ہاں ہاں کھا لینا بابو، وہ دلار سے اسے پچکار کر بولیں، پھر شانی کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، شانی تم اپنا کیمرہ لا کر بابو کا ایک فوٹو تو بنا دو۔ ابھی لائی، شانی کو تو اللہ موقع دے۔ چنانچہ پھرتی سے فیروزہ کے حکم کی تعمیل کو دوڑی گئی اور ابھی وہ واپس پلٹی تھی کہ ظاہر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اور فیروزہ سے مخاطب ہو کر بڑے مسرور سے لہجے میں بولے، امی میں کل ڈھاکہ جا رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی سامان بھجوانا ہے تو ابھی بتا دیں۔ کیا بولے؟ فیروزہ کو لگا جیسے اس کی سماعت نے انہیں دھوکہ دیا، تب ہی تعجب سے ظاہر کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے لگیں۔ ان کے استفسار پر ظاہر نے سابقہ لہجے میں اپنی بات دہرائی دی، تب وہ گھبراہٹ زدہ لہجے میں ایک دم بولیں، کل ڈھاکہ جا رہے ہو تم، پر کاہے کے لیے بابو؟ نغمی بھی یہ اطلاع سن کر متفکر ہو گئی، تاہم اس نے کوئی بھی سوال کرنے سے گریز کیا۔ بس کوئی ضروری کام ہے، اس لیے ابو نے فوراً بلوایا ہے، شاکر بھائی کے تو امتحانات ہیں، وگرنہ وہی جاتے۔ انہوں نے گول مول سی تفصیل بتائی، جس سے وہ مزید پریشان ہو اٹھیں۔ ابو کب بلوا لیے تم کو؟ وہ پریشان نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگی، اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ پچھلے چند ہفتوں سے سید صاحب مسلسل فراش تھے اور ان حالات میں کارخانے کے معاملات وہاں تنہا سنبھالنا ان کے لیے دشوار تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا بہت بے بس ہو کر انہوں نے ظاہر کو وہاں طلب کیا تھا۔ خیال یہی تھا کہ جوں ہی ان کی طبیعت ذرا سنبھلی وہ اسے واپس یہیں بھجوا دیں، اور یہ ساری تفصیل فیروزہ سے مخفی رکھنے کی انہوں نے بطور خاص شاکر اور ظاہر کو تائید کی تھی۔ سو ان کی ہدایت کے بعد جب ظاہر انہیں بس اسی قدر مطلع کر رہا تھا جس قدر ناگزیر تھا۔ ابھی بتا تو رہا ہوں، وہ بولے تو فیروزہ برہم ہو گئیں۔
دیکھو سچ سچ بتائے دو ہم کو، وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ ارے بھائی ہاں سب خیریت ہے۔ وہ فیروزہ کا ہراساں چہرہ دیکھ کر ان کے نزدیک آ بیٹھے اور دایاں بازو ان کے کندھے پر پھیلایا۔ دیکھیے امی، بات دراصل یہ ہے کہ کام اب وہاں ماشاءاللہ بہت پھیل گیا ہے اور اب ابو کو کسی قابل بھروسہ مند کی ضرورت ہے۔ ضرورت تو ہوگی، وہ ظاہر کے مطمئن کرنے پر کسی قدر طمانینت سے بولی۔ وہ کہتے نہیں، پر ہمیں احساس ہے کہ مسلسل کام کر کے اب وہ تھکنے لگے ہیں۔ جی، ظاہر نے تائیداً سر ہلایا۔ کچھ یہ بات بھی ہے۔ بس تو پھر آپ بتا دیں اگر کوئی سامان وغیرہ بھجوانا چاہتی ہیں تو۔ ارے عیسیٰ کہاں گیا؟ شانی اپنا کیمرہ لے آئی تھی اور اب اسے یہاں نہ پا کر متفکر تھی۔ اپنی باتوں میں الجھ کر انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ عیسیٰ تو کب کا کمرے سے جا چکا تھا۔ ہاں مگر اس کی ٹرافی وہ فیروزہ کی سنگھار میز پر دھری تھی۔ سر آتش نے تمہیں طلب کیا ہے۔ صوفیہ خاقان کی زبانی آتش کا پیغام سن کر دروازے سے پلٹی اور اس کے نزدیک آ کر لہجے کو دانستہ سرسری بنا کر نرم روی سے اسے مخاطب کرتی ہوئی بولی، ہمیں جانا ہوگا، جانا ہوگا۔ وہ جو پہلے ہی لقمہ زہر مار کر رہی تھی، یہ سن کر کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے قدرے پریشانی سے بولی، مگر کہاں جانا ہوگا؟ بتایا تو ہے کہ سر آتش نے تمہیں اندر بلوایا ہے۔ صوفیہ اب اس کی ذمہ داری سے تھکنے لگی تھی، تبھی خوفزدہ لہجے میں بولی، وہیں جانا ہوگا؟ کون سر آتش؟ اگلا سوال آنکھوں میں ذرا الجھن بھر کر پوچھا گیا۔ صوفیہ کو حیرت ہوئی، تم سر آتش کو نہیں جانتی؟ جواباً جن نظروں سے اس نے صوفیہ کو دیکھا، یہ گھر جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، وہ اس کی ذہنی حالت کا احساس کر کے خود کو ملامت کرتی ہوئی جلدی سے بتانے لگی، یہ انہی کی ملکیت ہے۔ وہ ملک کے بہت مشہور موٹیویشنل اسپیکر اور اسکالر ہیں۔ پر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں کیا بتا سکتی ہوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، مجھے تو بس اتنا ہی حکم ملا ہے کہ تمہیں لے کر اندر چلی آؤں۔ حکم ملا ہے؟ وہ یہ سن کر کھوئے کھوئے لہجے میں زیر لب بڑبڑائی، حکم ملا ہے تو پھر چلو۔ وہ نرس صوفیہ کے خدشات کے برعکس بنا مزاحمت اپنی نشست سے ایک دم اٹھتے ہوئے بڑے آرام سے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ تب اس نے ایک اطمینان بھری سانس لبوں سے خارج کی اور دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ روئی روئی آنکھوں اور سسکتے ہوئے چہرے والی ورا سے ہوم ورک کی بابت استفسار پر اس نے جو کچھ عیسیٰ کے ہاتھوں میں تھمایا اسے پڑھ کر اس نے بہت سنجیدگی سے ورا کی جانب دیکھ کر استفسار کیا تھا، آپ نے ڈھاکہ فال پر مضمون لکھنے کو کہا تھا؟ ورا جو پچھلی رات ایک بار پھر افسردگی کا اشتہار بنی رہی تھی، جواباً آہستگی سے بولی، وہی ہے، پڑھ کر سناؤ۔ اس نے سامنے کھلا رجسٹر کا صفحہ ورا کے آگے کرتے ہوئے تحکم سے کہا۔ ورا نے بے دلی سے رجسٹر تھام لیا اور ایوری نائٹ ان مائی ڈریمز آئی سی یو آئی فیل یو۔ مارے گئے، وہ مارے خفت کے سن ہو گئی۔ وہ دراصل کل ایف ایم سن کر اپنا غلط کرتی رہی تھی، یہ نغمہ کل وہیں لگا تھا۔ ڈھاکہ فال کے پس منظر میں آپ نے یہ نغمہ تحریر کیا ہے؟ وہ شرمندگی سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر طنز آمیزی سے بولا، یا پھر اس نغمے کی بدولت ڈھاکہ فال کی نوبت آئی تھی؟ سوری سر، وہ جلدی جلدی صفحات پلٹتے ہوئے شرمسار سے لہجے میں بولی، دراصل میں نے لکھا تو اسی میں تھا پر لکھا تھا تو کہاں ہے؟ اس نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا، میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ دیکھو بدر الورا، وہ خشن لہجے میں بولے، مجھے صاف صاف بتا دو پڑھنے کا ارادہ ہے یا پھر وقت گزاری کر رہی ہو؟ سر میں نے لکھا تھا، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، پر شاید کھو گیا۔ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں ورا۔ اسے غصہ آنے لگا، دراصل مضمون آپ نے لکھا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں۔ وہ پھسل جانے والی زبان حالت سے دانتوں میں دبائے بیٹھی ورا کو دیکھ کر بولا، نکمّے نالائق اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے کئی بہانے ہوتے ہیں جن میں سے ایک اس وقت آپ کر رہی ہیں۔ بہانہ نہیں کر رہی، نکمی نالائق کا خطاب ملنے پر وہ تڑپ کر بولی، لکھنے بیٹھی تھی پر بہت رونا آ رہا تھا تو لکھا ہی نہیں گیا، یہ دیکھیں۔ اس بار اس نے اپنی صدارت ثابت کرنے کو واقعی آنسوؤں کے نشانات سے مزین صفحہ کھول کر دکھایا تھا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بن بادل برسات کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس کے ثبوت مہیا کرنے پر خفیف سا مسکرا کر بولا،
نانی بیگم نے کل پھر مجھے بہت ڈانٹا۔ کس بات پر؟ وہ کل ہم چوتے۔ وہ ساری تفصیل اس کے گوش گزار کرنے کے بعد بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اب آپ ہی بتائیں، اگر میں اس کی گاڑی میں جا بیٹھی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ ان سب کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے مجھے ڈانٹنے کا۔ سب کو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، سب کو تو نہیں، بس وہ لیڈی شریفہ اور نانی بیگم۔ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ بڑے جو کہتے ہیں بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں، وہ ناصحانہ بولا۔ پر صرف مجھے ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس نے منہ بسور کر کہا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو خود اپنے آپ کو اینالائز کرو۔ وہ کیسے؟ اللہ سے مدد مانگ کر، وہ نرمی سے بولا۔ اس سے مانگو کہ میری برائیوں پر سب سے پہلے میری ہی نگاہ پڑے تاکہ میں کسی اور کی نشاندہی سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر سکوں۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی مانگی جاتی ہے؟ ہاں تو؟ وہ اس کے تحیر پر مسکرا دیا۔ تم کیا مانگتی ہو دعاؤں میں؟ ہاں، اسے کیا بتاتی؟ حالات بہت بگڑ رہے ہیں یہاں۔ وقتاً فوقتاً غیر بنگالیوں کی زمین جائیداد ہتھیانے کے ہتھ کنڈے جاری رکھتے ہیں یہ لوگ۔ یہ منظر کسی تصویر میں نہیں بلکہ اس کے ذہن کے کسی نہاں گوشے میں محفوظ تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا تصویر کی آنکھ سے ظاہر کو سید صاحب کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے۔ ظاہر کو ڈھاکہ پہنچے آج دوسرا دن تھا۔ یہاں اب ان کا گھر شادماں میں تھا کہ جہاں سید صاحب نے اپنے کسی دور دراز کے چچا زاد بھائی کے خاندان کو بسا رکھا تھا کہ الگ سے مکان لے کر رہنے کی اس کی استطاعت نہ تھی، پھر انہیں بھی دوسراہٹ ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے سوتی سفید چادر سے ڈھکے پلنگ پر نیلی سفید ڈبیوں والی تہبند اور ململ کا نفیس ملائم کرتا زیب تن کیے بیٹھے گمبھیرتا سے ظاہر کو یہاں کے دگرگوں حالات کی بابت آگاہ کر رہے تھے۔ ہمارا جو فورڈ مین ہے مشفق، وہ بتانے لگا، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ اطلاعات ہیں کہ خام مال کی خرد برد میں اس کا ہاتھ ہے، مگر چونکہ ملازمین کی بڑی تعداد کو اس نے اپنا ہم نوا بنا رکھا ہے، سو بنا ثبوت اس سے بازپرس آسان نہیں ہوگی۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر کو اندازہ ہی نہ تھا کہ یہاں پر حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، سو ازحد فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں۔ سید صاحب اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر بردباری سے مسکرائے۔ دراصل مجھے تنہا اور ناتواں دیکھ کر بدبختوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، چنانچہ آئے روز نت نئے مطالبات اور ہڑتالوں کی دھمکی دے کر مجھے پریشان کرتا ہے، مگر اب تم آ گئے ہو نا، غالباً امکان یہی ہے کہ اب اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ اور اسے تسلی دیتے وقت انہیں گمان تک نہیں تھا کہ زندگی میں پہلی بار ان کا اندازہ سراسر غلط ثابت ہونے والا تھا۔ آداب سر آتش۔ وہ اور صوفیہ خاقان کے میت میں آتش کے روبرو حاضر تھیں۔ صوفیہ نے تو اندر داخل ہوتے ہی بڑے ادب اور تعظیم سے اسے آداب کہا، پر لڑکی گویا ہر شے سے بے نیاز اور لاتعلق سی ہو کر کسی بت کی مانند ایک جانب ایستادہ ہو گئی۔ تسلیمات۔ آتش جواب۔ آتش، جو اب اپنی لکھنے کی میز سے اٹھ کر کتابوں کی الماری کے سامنے رکھے سرمئی دھاری دھار نفیس دبیز صوفوں پر آ بیٹھا تھا، متانت سے سر ہلا کر جواباً گمبھیرتا سے بولا، پر ہم نے تو صرف اس لڑکی کو مخاطب کیا تھا، بہتر ہوگا آپ باہر تشریف لے جائیں۔ لیکن سر، صوفیہ اسے براہ راست خود سے مخاطب دیکھ کر بوکھلا سی گئی۔ وہ ڈاکٹر امجد کی ہدایت کے مطابق ڈاکٹر امجد سے میری بات ہو چکی ہے۔ وہ بظاہر نرمی سے اس کی بات درمیان میں ہی قطع کرتا ہوئے بولے، سو آپ فکر مند نہ ہوں خاقان، انہیں باہر لے جاؤ۔ اس نے بولتے بولتے نگاہوں کا زاویہ بدل کر ہوشیار باش کھڑے خاقان کو دیکھ کر معنی خیزی سے لہجے میں کہا، ہم لڑکی سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جو حکم سر آتش۔ خاقان اپنے سر کو تعظیماً ذرا سا خم کر کے صوفیہ کی جانب مڑا، چلیے صوفیہ۔ اور اس کے سرد لہجے نے صوفیہ کو باور کروا دیا کہ اب مزید کسی بات کی گنجائش نہیں، سو اس نے ایک سرد سی سانس اپنے لبوں سے خارج کی اور ایک خاموش الوداعی نگاہ ہنوز ساکت اور جامد کھڑی اس عجیب لڑکی پر ڈالی، پر وہ متوجہ نہیں تھی، سو وہ حکم کی تعمیل کو منتظر کھڑے خاقان کے ساتھ اسٹڈی روم کا دروازہ عبور کر گئی، اور ان کے کمرے سے نکلتے ہی اتنی دیر سے سرتاپا اضطرار کا استعارہ بنی بیٹھی بیزی برقی رفتاری سے اپنی نشست سے اٹھی اور لپک کر اس تک آتے ہوئے
بےتابانہ گویا ہوئی۔ تم یہاں اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ دیکھو، آؤ میرے ساتھ آ کر بیٹھو۔ اس نے بولتے ہوئے اس کا سرد ہاتھ تھاما اور لا کر صوفے پر آتش کے مقابل بٹھایا، اور تب پہلی بار دیکھا وہ چہرہ جو اتنے دن سے آتش کدے میں مہمان تھا۔ دیکھو، یہ سر آتش ہیں، بیزی بعجلت اسے بتانے لگی، اور مجھے تو تم جانتی ہو نا، میں وہی ہوں کہ جس نے تمہاری جان بچائی تھی۔ جی، خدا جانے آتش کی روح میں اترتی نگاہ کا اثر تھا یا کیا، وہ جو اپنے ہر احساس کو مردہ پاتی تھی، پہلی بار نامعلوم سی الجھن محسوس کرتی ہوئی میکان کی انداز سے گردن اس بات میں ہلا کر بول گئی، گڈ۔ بیزی پرجوش سی ہو کر بولی، اب ہمیں بتاؤ کہ تم اپنی جان کیوں دینے چلی تھیں؟ میں جان دینے تو نہیں چلی تھی، وہ کھوئے کھوئے سے مدھم لہجے میں بولی۔ پھر سنسان سڑک پر اس طرح اندھیرے میں تیز رفتار گاڑی کے سامنے اچانک آ جانے کا اور کیا مقصد تھا تمہارا؟ اس کے بظاہر سپاٹ چہرے کے اتار چڑھاؤ بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتے آتش نے اپنی گمبھیر آواز میں اس سے پہلا سوال پوچھا تھا۔ کوئی مقصد نہیں تھا؟ دیکھو، جو سچ ہے صاف صاف بتا دو، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ بیزی نے گویا اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا سچ یہی ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، اس کا جواب ہنوز تھا۔ بیزی نے مارے طیش کے مٹھیاں بھینچ لی، پر آتش تحمل سے بولا، ہم نے مان لیا کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، پر اتنا تو بتا دو کہ اب یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ میں نہیں جانتی۔ اس کے پتھریلے وجود پر یہ سوال کاری ضرب ثابت ہوا تھا۔ اس کا تنفس تیز ہونے لگا۔ نام؟ پتہ نہیں یہ استفسار تھا یا نہیں جانتی۔ بالآخر وہ چیخ اٹھی، کہا نا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، نہ اپنا نام، نہ پتہ، اور نہ ہی شناخت، میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ بیزی نے پریشانی سے آتش کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، فاتحانہ مسکراہٹ، گویا جس سوال کا جواب در حقیقت اسے درکار تھا وہ اسے مل چکا۔ تبھی وہ اپنے مخصوص ساحر لہجے میں بولا، دیکھو، اس طرح بے چارگی سے رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو۔ ہم نے مان لیا کہ تمہیں اپنے بارے میں واقعی کچھ بھی یاد نہیں، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم تمہیں نہیں پہچان دیں گے۔ سودا منظور ہے؟ اور یہ اس نیلے البم کی آخری تصویر تھی۔ آخری تصویر، مگر ایک نئے باب کی شروعات۔ منظر شاکر کے بیاہ کی اگلی صبح کا تھا، جس کی نازک اندام حسینوں اور تعلیم یافتہ دلہن چہرہ ہر دلناپے کی تر و تازگی لیے میرون رنگ کی دیدہ زیب کانچی ورم ساڑی میں ملفوف نظریں جھکائے اپنے نئے نویلے سسرالیوں کی جھرمٹ میں گھری بیٹھی تھی۔ قریبی رشتہ داروں کی واپسی چونکہ ولیمے کے بعد تھی، سو اس وقت وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ باورچی خانے میں شادی کے لامتناہی امور کے انجام دہی کے سلسلے میں رکھی جانے والی ملازمہ چنے اور آلو کی ڈھیر ساری بھجیا اور اصلی گھی میں بھنا سوجی کا حلوہ تیار کرنے کے بعد اب تندئی سے گرما گرم پوریاں اتارنے کی تیاری میں تھی، جبکہ دوسرے چولہے پر شانی نے چائے کا دیگچا چڑھا رکھا تھا۔ نغمی ناشتے میں استعمال ہونے والے برتن باورچی خانے کی الماریوں سے نکال کر صاف کر کے انہیں میز پر دھرتی جا رہی تھی۔ تبھی ڈرائنگ روم سے انہیں پکارا جانے لگا۔ دل تو ظاہر ہے ان دونوں کا وہیں اٹکا ہوا تھا، سو دونوں اپنا اپنا کام یوں ہی ادھورا چھوڑ کر جلدی سے ڈرائنگ روم کی سمت بڑھ گئیں کہ دیکھیں وہاں کیا ماجرا ہے۔ آ جاؤ تم دونوں۔ ڈھیلے ڈھالے سرمئی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس دراز قد عامر ہاتھ میں شاکر کا کیمرہ پکڑے کھڑا تھا۔ میں سب کے ساتھ بھابھی کی تصویر اتار رہا ہوں، پر میرا حلیہ، شانی نے اپنے پرشکن لباس پر نظر ڈالتے انکار کرنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوا حلیے کو، نغمی نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو، آ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ان سب کے نزدیک چلی آئی۔ تم سے بڑی ہوں میں۔ اپنے 4 سالہ چڑچڑے سے بیٹے کو قابو کرنے میں ہلکان بالی لڑاکا پن سے بولی، بھابھی کے نزدیک میں بیٹھوں گی؟ شونا کو دیکھو، یہ بھی تو بھابھی کے بالکل ساتھ بیٹھی ہے۔ ہاں ہاں، آ جاؤ تم، کوئی بات نہیں۔ بادامی رنگ کے شلوار کرتے میں ملبوس نکھرے نکھرے چہرے والے شاکر مصلحت پسندی سے بولے، نغمی اور شانی، تم ہمارے عقب میں آ جاؤ، بالی کو بیٹھنے دو بھابھی کے ساتھ۔ یہ ہر موقع پر لڑنے کیوں لگ جاتی ہے؟ شانی نے منہ بنا کر ہولے سے کہا۔ نغمی اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر اسے لیے پیچھے آ کھڑی ہوئی، میں کھینچ لیتا ہوں تصویر۔ عامر نے ابھی کیمرے کا لینس اپنی دائیں آنکھ کے نزدیک کیا ہی تھا
کہ اچانک حامد فیروزہ کے چھوٹے بھائی بولے، جاؤ تم بھی جا کر سب کے ساتھ تصویر بنواؤ نا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، پر ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے پر دھری سیٹی پر براجمان سید صاحب، جو کارخانے کے امور ظاہر کے حوالے کر کے ان دنوں شاکر کی شادی کے سلسلے خود پاکستان آئے ہوئے تھے، متانت سے بولے، عامر مان لو ماموں کی بات، اور عیسیٰ جاؤ جا کر تم سب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے ساتھ بیٹھے عیسیٰ کو بھی ادھر ہی بھیج دیا۔ لے فیروزہ۔ تصویر اترواتے ہی نغمی اور شانی ترنت باورچی خانے کی جانب لوٹ گئیں۔ دیگر بھی منتشر ہو گئے، پر بڑے ابھی یہیں تھے۔ تبھی فیروزہ کی والدہ لب کشا ہوئیں، تیری آنکھوں کے سامنے گھر کی مالکن گھر آ گئی، خدا کی مہربانی۔ گھر کی مالکن نہیں، ہماری ایک اور بیٹی۔ سید صاحب یوں تو اپنی خوش دامن کے ساتھ مہذب اور محتاط لب و لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے، پر اس وقت انہوں نے بات ہی کچھ ایسی قابل گرفت کر دی تھی کہ وہ ناگواری سے ان کی تصحیح کیے بنا نہ رہ سکے۔ گھر کی مالکن یہ ہیں۔ ان کا اشارہ حقیقتاً فیروزہ کی جانب تھا، اور یہی رہیں گی۔ ان کے الفاظ واشگاف اور دو ٹوک تھے۔ تبھی تو نوبیاہتے نے اپنی حیا بار پلکیں اٹھا کر انہیں یکبارگی بڑے غور سے دیکھا اور دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ میرا نام خولہ ہے، باپ میرا بچپن میں فوت ہو گیا تھا، ماں نے محنت مزدوری کر کے مجھے پالا پوسا، پھر ایک دن وہ بھی چل بسی اور میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹا دی گئی تھی، اور اب دوپٹے سے اپنا نصف چہرہ ڈھانپے صوفے پر بیٹھی کیمرے کے سامنے آتش کا پڑھایا گیا سبق دہرا رہی تھی کہ زندگی نے اس کے سامنے کوئی اور راستہ بھی تو نہ چھوڑا تھا۔ تب ایسے میں اگر وہ یہ سودا نامنظور کرتی تو اب یہاں سے کہاں جاتی؟ سو اسے اب یہیں رہنا تھا اور وہی کرنا تھا جو کچھ اسے سمجھایا گیا تھا۔ شاباش خولہ۔ اپنے آئی فون سے اس کا بیان ریکارڈ کرتی بیزی جوش و خروش سے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی بولی، خاموش کیوں ہو گئیں؟ اپنی کہانی پوری کرو۔ میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ یک لحظہ توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی، اور برے حالات نے مجھے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ اس روز میں اپنی جان دینے کے لیے بیزی میڈم کی گاڑی کے سامنے آئی تھی، پر بروقت بریک لگا کر نہ صرف انہوں نے مجھے بچا لیا بلکہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئیں اور میرا اچھا علاج معالجہ بھی کروا دیا۔ میں شکر گزار ہوں ان کی کہ انہی کی وجہ سے آج نہ صرف میں زندہ ہوں بلکہ انہوں نے میری رہائش اور نوکری کا مسئلہ بھی حل کروا دیا ہے۔ بس آپ سب کو یہی بتانا تھا۔ بہت شکریہ۔ ویل ڈن خولہ۔ بیزی بے پناہ مسرت آمیز طمانینت سے بولی، اور پھر کیمرہ اپنے چہرے کی جانب کر لیا۔ جی تو میرے پیارے ویورز، اس نے گلا کھنکارتے ہوئے سنجیدہ سے لہجے میں اپنے ناظرین کو مخاطب کیا، تو یہ تھی اس نام نہاد ایکسیڈنٹ والی وائرل ویڈیو کی سچائی۔ ویسے تو مجھے اپنی نیکیوں کا اشتہار لگانا پسند نہیں، پر کیا کریں، کبھی کبھار لوگ آپ کو بہت مجبور کر دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پورا سچ جان لینے کے بعد آپ سب مجھ جیسی لا بریکر اور کرمنل پر جو غصہ ہیں وہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ بس یہی کہوں گی کہ سامنے دکھائی دیتی ہر بات سچ نہیں ہوتی۔ ویل، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور پازیٹیو سوچیں۔ لو یو آل۔ اس نے مسکراتے اپنے مخصوص الوداعی کلمات کے ساتھ اپنی وی لاگ کا اختتام کیا اور ویڈیوز محفوظ کر لی تاکہ ایڈیٹنگ کے بعد اہتمام سے اپلوڈ کی جا سکے۔ اس کے سبیر چہرے پر اب صبح والی مایوسی اور پس مردگی کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہاں اب ایک اور نیا ولولہ اور بے پناہ جوش و مسرت دکھائی دیتی تھی۔ اور بھلا وہ کیوں نہ مسرور ہوتی کہ ہمیشہ کی طرح آتش نے اسے ناکام ہونے سے بچا لیا تھا۔ سو کام مکمل ہو جانے پر وہ بنا اس کا شکریہ ادا کیے اپنی ادھیڑ پن میں بعجلت کمرے سے نکل گئی تاکہ ویڈیو آتش کو دکھا سکے، اور پیچھے بیٹھی رہ گئی وہ کہ جسے آج آتش کی بدولت نئی پہچان ملی تھی، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں تھی، اور وہ خوش ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ کنا سونا تینوں رب نے بنایا۔ اپنے وسیع و عریض شاہانہ طرز سے آراستہ کمرے کے کشادہ بیڈ پر وہ بنا لباس تبدیل کیے پچھلے کئی گھنٹوں سے یہ نغمہ ریپیٹ پر لگا کر چت پڑا ہوا تھا۔ واقعی کیا صورت تھی وہ، جو نگاہ میں کھپ گئی، اور جب قیامت سامنے ہو تو یہ کافر دل کب کسی کی سنتا ہے؟ اس چاند چہرے کو ذہن میں دہرا وہ گویا بن پیے مخمور تھا۔ ہاں، دل کی چاہت یہی ہے، وہ دیوانگی سے بولا۔
پر کیسے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس خیال نے اسے انگاروں پر لا پٹکا تھا۔ وہ وحشت سے اٹھ بیٹھا اور پھر شاید اس گلابی گلابی وجود کی خوشبو محسوس کرنے کی خاطر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس سیٹ پر آ بیٹھا کہ آج جہاں وہ مشام جاں کو معطر کرتا مجنما بیٹھا تھا۔ ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی ہوس ہے، اس کا باغی دل سرکشی سے چلائے جاتا تھا۔ پر کیسے، کیسے، کیسے؟ سوال گمبھیر تھا۔ اس نے بے بسی سے تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ کیا ہوا صاحب، طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ چاہیے کیا؟ اس کا کل وقتی ملازم خدا بخش اس کے سر پر کھڑا بڑی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے گاڑی کی اندرونی لائٹیں آن کر دیں اور ٹھیک اسی وقت اس کے پیروں سے کچھ ٹکرایا تھا۔ یہ دیکھیے سر، تھانے میں بیٹھے امیر علی خان چائے کی چسکیاں لیتے کسی کیس کی فائل سامنے میز پر کھولے باریک بینی سے اس کے مطالعے میں مستغرق تھے کہ تبھی اجازت لے کر فاروق احمد بڑی تیزی سے ان کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنا سیل فون ان کے سامنے کرتے ہوئے جوش اور جذبات سے بھرپور مگر پچھتائے لہجے میں بولا، یہ کیا ہے؟ امیر علی خان نے اینک نیچے کر کے سوالیہ نگاہوں سے فاروق احمد کا برہم چہرہ دیکھا۔ جس لڑکی کو ہٹ کر کے وہ ایکٹریس بیزی اسے آتش کدے لے گئی تھی، اس کا وائرل ویڈیو ذرا دکھاؤ تو۔ امیر علی خان نے فائل بند کر کے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ یعنی ہمیں ملنے والی اطلاع 100% درست تھی سر۔ وہ امیر علی خان کو پوری ویڈیو دکھا کر اپنا سیل ان سے واپس لیتا ہوا پرتوش لہجے میں خفگی سے بولا، یہ لڑکی اس وقت وہیں تھی۔ اگر آپ نے میری بات مان کر آتش کدے کا سرچ وارنٹ حاصل کر لیا ہوتا تو عین ممکن تھا یہ لڑکی اس زخمی حالت میں وہاں سے بازیاب کر لی جاتی۔ اور اس سے کیا ہوتا؟ امیر علی خان نے طنزیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ کیا بات کرتے ہیں سر؟ وہ مزید جذباتیت سے بولا، زخمی لڑکی اگر آتش کدے سے بازیاب ہوتی تو کیا لامحالہ آتش کو شامل تفتیش نہ کیا جاتا؟ نہیں کیا جاتا فاروق احمد صاحب، وہ طنزیہ نظروں سے اسے گھور کر بولے، کیونکہ آتش کا ایک نام اور مقام ہے معاشرے میں، نہ اس کے ادارے پر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کی کوئی اطلاع ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی شکایت۔ اگر وہ اتنا ہی پارسا ہے تب اس پر نگاہ کیوں رکھی جا رہی ہے؟ وہ تلخ ہوا، کیونکہ ایسے عناصر پر نظر رکھی جاتی ہے۔ امیر علی خان نے گمبھیرتا سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ معمول کی بات ہے، یعنی ہمیں صرف نظر رکھنی ہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی ممکنہ تباہی کا انتظار کرنا ہے۔ اس کا سوال بہت کڑوا اور گستاخی کے زمرے میں داخل ہوتا تھا۔ نہیں، تم سے کون کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو؟ یوں تو امیر علی خان اس نئے خون کی جذباتیت کے قدردان تھے، پر ابھی اس کے لب و لہجے پر سیخ پا ہو گئے۔ تم جاؤ اور جا کر بالی ووڈ کے کسی فلم انسپکٹر کی طرح جا کر تنے تنہا اس کی لنکا میں آگ لگا دو، پر اتنا یاد رکھنا کہ ایسا کر کے تم اس سر آتش کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، الٹا اس کے پیروکار تمہیں گلے پڑ جائیں گے۔ اتنے برس یہ وردی پہن کر انہوں نے جھک نہیں ماری تھی، ان کا تجربے پر مبنی تجزیہ غلط نہیں تھا۔ تب پھر آپ ہی گائیڈ کیجیے کہ میں کیا کروں؟ فاروق احمد جواباً بے بسی سے ٹھنڈا پڑتا ہوا بولا، مناسب وقت کا انتظار۔ وہ زمانہ ساز سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولے، اگر وہاں پر کچھ پک رہا ہے تو خوشبو یہاں تک ضرور پہنچے گی، تب تک ہم صبر سے کام لیں گے۔ دیکھو، یہ مشرقی دیوار کے ساتھ جھولا رکھ کر ادھر اسٹیج بنا دیں گے اور اس کے سامنے کرسیاں لگوا کر مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ، اور وہاں بولتے بولتے رجا ان کی مغربی دیوار کی سمت گھومی، وہاں بوفے ٹیبلز، کیوں ٹھیک ہے نا؟ موسم صبح سے ابر آلود تھا، سو وہ سب برسوں لان میں منعقد ہونے والی مایوں کی تقریب کی سجاوٹ وغیرہ کے بارے میں تبادلہ خیال کی غرض سے لان میں آ بیٹھی تھیں۔ شریفہ کین کی کرسی پر، جبکہ وہ ساری نم خوشبودار گھاس پر بڑے مزے سے بیٹھی اپنی اپنی بولیاں بول رہی تھیں، ساتھ ہی گرما گرم چائے اور عارفہ کی بنائی ذائقے دار کوکیز سے انصاف کیا جا رہا تھا۔ ہاں ہاں، وہ تو ٹھیک ہے رجا اپی۔ مہرو، جو آج بڑے دن بعد اس محفل کا حصہ بنا تھا، بے صبرے پن سے بولا، پر یہ تو بتائیں ڈانس فلور کہاں پر بنائیں گی؟ پورا لان ڈانس فلور ہے، برا اسے چڑھانے کی خاطر بولی، جہاں دل چاہے ڈانس کر لینا، مطلب ناچ لینا۔
اور سجاوٹ کی کلر تھیم کیا ہوگی؟ واصلہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اب گرین اور یلو مت کہنا خدارا، یہ تو بہت کامن ہے۔ ایسا کرو بلیک اور ڈارک گرے رکھ لو۔ مہرو بولا۔ دفعہ دور، شریفہ بدمزگی سے بولی۔ خدا نخواستہ، کیا ہم کوئی سوگ منا رہے ہیں؟ پر میں تو سوگ ہی منا رہی ہوں ماما۔ اچانک گھر کے اندرونی حصے سے برآمد ہوتی اینا گلوگیر سے لہجے میں بولی تھی۔ سب یکلخت چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ شریفہ نے دہل کر پوچھا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پھپک کر رو پڑی۔